جمیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایران نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل پر اور متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے؟ یہ ایران نے تو اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا تھا اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حق حاصل تھا، کیونکہ اسرائیل نے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صبح حملہ کیا تھا۔ وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے صبح کو ہی اناؤنس کر دیا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ ہم ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں ہمارا، اور ہم ضرور اس کو سبق سکھائیں گے۔ اور پھر اب جو حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے سبق سکھانے کے لیے، اس کے بعد فوراً جو بیان آیا ہے کہ اسرائیل کا کوئی علاقہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ اور اس صبح کو جو بیان آیا تھا وہ یہ تھا کہ شروع تو اسرائیل کی ہے، ختم ہم کریں گے، اور اسرائیل کو ابھی بیان آیا ہے کہ بھاگنے نہیں دیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایران کو پتہ ہے کہ جس انداز میں جس جگر پر حالات جا رہے تھے پورے خطے میں، کہ ان کی ایکسس آف ریزسٹنس کو تقریباً ختم کرنے پر آ گئے تھے، ختم کر ہی دیا تقریباً، چاہے وہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، سیریا ہو، یا عراق میں جو ان کے ملیشیا ہیں ان کو بھی کافی کمزور کر دیا۔ تو اس کی باری، ایران تو اپنی باری کہہ رہا تھا کہ وہ کرے گا حملہ، اور نیتن یاہو نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی، کئی برس سے وہ اسی چکر میں تھا کہ کسی طریقے سے ایران کے نیوکلیئر ایسٹ کو پر حملہ کیا جائے۔ تو آج جب 5 نیگوشیشن کے سیشنز کرنے کے بعد، 5ویں سیشن کے بعد جب ٹرمپ نے بھی بیان دے دیا کہ یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور جنگ نظر آ رہی ہے، تو اس سے تو بالکل میں کئی پروگرام میں کل اور پرسوں کہتا رہا ہوں کہ بس یہ حملے کی آمد ہے، تو وہ تو نظر آ رہا تھا ایرانیوں کو بھی، لوگوں کو بھی، ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ ہوگا، تو وہ ہو گیا۔ اب رہا سوال کہ یہاں سے آگے کہاں جائیں گے، تو وہ یہاں سے اب معلوم ہوتا ہے کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس تو اپنی جگہ پر، اور اگر سابقہ اجلاسوں کو دیکھا جائے سیکورٹی کونسل کے، تو جو چیزیں اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی تو ہو جاتی ہیں، جو اسرائیل کے مفاد میں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں، ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے، اس کو ایران کس حد تک مانے گا، اس کو کیا رشیا اور چائنا ویٹو نہیں کریں گے، اور رشیا اور چائنا اگر نہیں کریں گے تو ان کی جو آبلیگیشن ہے اس خطے میں، جیو پولیٹیکل آبلیگیشن، اور ان کی جو لیگل آبلیگیشن ہے، 2 ایگریمنٹ، ایک چائنا اور ایک رشیا کا حوالہ میں دوں گا۔ رشیا کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ، جس کے تحت اگر ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک فریق پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا فریق مدد کے لیے آئے گا، کیونکہ اس مدد کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اور چائنا کا جو ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ، اس میں بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہے، جو میری نظر میں اور میرے جیسے لوگوں کے تجزیے کے مطابق چائنا obliged ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، اور چائنا کے سیٹلائٹ، چائنا کی کیپیبلٹی وہ کافی ہے ایران کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ایک اس کا عکس نظر آ جائے گا کہ چائنا اور رشیا اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کس حد تک کر سکتے ہیں، اور وہ سیکورٹی کونسل میں ایران کے حوالے سے اپنا، اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو ایران کے، تو اس کو ویٹو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اگلی صبح آنے والی ہے، اس کا جب سورج نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ یہ جنگ کتنی ایسکلیٹ ہوگی، یا یہ جنگ ایسکلیٹ ہونے سے رک جائے گی، یہ فیصلہ ہوگا۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ ایسکلیٹ ہوگی، محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایران جو کہ خوددار ملک ہے، خوددار قوم ہے، 5000 سال پرانی ان کی ایک تاریخ ہے اور ان کی ایک روایت ہے، پچھلے 199 سالوں میں 8 جنگیں وہ لڑ چکے ہیں۔ 8 سالہ جنگ جو صدام کو کھڑا کیا تھا پورے ویسٹ نے ایران کے خلاف، وہ اس میں 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر چکا ہے ایران۔ تو یہ ساری چیزوں سے گزر چکا ہے، سینکشن کو برداشت کر چکا ہے ایران، اس کے باوجود قائم ہے۔ اور جب دیکھا ایران نے کہ اب ایکسس آف ریزسٹنس بھی ختم ہو گیا، اب جو ہے یہ حملہ کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بھی اب لبنان اور غزہ بنا دیا جائے آگے جا کے، تو ظاہر ہے اس کی بقا کا سوال تھا، اور اس نے اپنی تمام قوتیں، اور ہمیں یہ علم ہے کہ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران
9 गुना ज़्यादा है। अगर फौज के लिहाज से देखा जाए तो ईरान की तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा फौज है, जबकि